وہ ایک ایک کر کے اسے تمام پردوں سے آزاد کر رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے آرام کرنے دے، وہ منت بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ تم جانتی ہو نا میری بےتابی کو، میری شدتوں کو، پھر آج تمہیں اتنی آسانی سے کیسے سونے دوں جبکہ تم اتنی مشکل سے میرے قریب آئی ہو۔ وہ خمار آلود لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا۔ حرین کی حالت بہت خراب تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ پھر دائم اپنی شدت جذبات میں اس پر محبت و ورفتگی نچھاور کرنے لگا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ دوسری جانب مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اس نے چونک کر حرین کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ حرین بے سدھ اور ہوش و حواس سے بیگانہ اس کے بازوؤں میں ڈھلکی ہوئی تھی۔ حرین دلہن بنی اپنے ہاتھوں کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی کزن ماریا بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ ہوری، دلہے والے واپس چلے گئے ہیں، ماموں کا ان سے جھگڑا ہو گیا تھا اور اب تمہارا نکاح ان کے سیٹ دائم خانزادہ سے ہو رہا ہے۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ دائم سے نکاح، یعنی زندگی بھر کی بربادی کا تصور اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح خواہ اس کے پاس آیا، اس کے ساتھ بابا اور دو آدمی بھی تھے۔ نکاح خواہ اس سے اس کی رضامندی پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ شدید کشمکش کا شکار تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ انکار کر دے، مگر دماغ نے فوراً اس خیال کی نفی کر ڈالی تھی۔ بابا کی عزت کا سوال تھا۔ آخر کار اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے، گویا اپنی موت کو خود دعوت دے دی ہو۔ زندگی نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا۔ رخصتی اس کی عمیر کے ساتھ ہونی تھی، مگر شادی دائم کے ساتھ ہو گئی تھی۔ دوسری طرف دائم کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور وہ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، مگر حرین نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود حیران تھی کہ رخصتی کے وقت اس کی آنکھوں سے ایک آنسو تک نہ نکلا۔ کچھ دن پہلے تک تو وہ یہی سوچتی تھی کہ جب اس کی رخصتی ہوگی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے گی، مگر دائم سے شادی کا احساس اس کے ہر جذبے کو مجروح کر چکا تھا۔ دائم بڑی شان سے اسے رخصت کروا کر اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہا تھا۔ جس بات کی اس نے دھمکی دی تھی، آخر کار اس نے وہی کر دکھایا تھا۔ حرین ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھی۔ پہلے سے شادی شدہ مرد کی بیوی بننے کا احساس سے شدت سے اس پر حاوی تھا۔ نظریں جھکائے وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دائم اسے اپنے شاندار فلیٹ میں لے آیا، جو ہر طرح کی آرائش سے سجا ہوا تھا۔ وہ بھی دلہن کے لباس میں ملبوس جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کب تک اپنے پرانے عاشق کا ماتم کرتی رہو گی؟ چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ دائم اس کے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حرین کا لب بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو اس جگہ سے غائب کر لے۔ وہ اس کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، اس کی نگاہیں اسے بے چین کر رہی تھی۔ تبھی دائم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا تو وہ اس حرکت پر حیران رہ گئی۔ تمہارا استقبال کرنے کے لیے یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے ہی تمہیں اندر کمرے تک لے جانا پڑے گا، وہ اس کے کان کے قریب دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا، جہاں اے سی کی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کی حالت ہی بتا رہی تھی کہ وہ ایک لاپرواہ شخص تھا۔ کپڑے، چادریں اور دوسری چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی۔ وہ اس فلیٹ میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ حرین اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ قدرت نے اس کے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ سر جھکائے وہ اپنی آنسو پیتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دائم پلیٹ میں ڈھیر سارے پھل لے کر کمرے میں آیا اور بولا، یہ کھاؤ تاکہ تھوڑی طاقت آ جائے، پھر رات کو تمہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تو نبھانی ہے۔ کھاؤ پیو گی تو مجھ جیسے بندے کو جھیل پاؤ گی۔ وہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے نظریں چراتی وہ واش روم کی طرف بڑھی، مگر وہ فوراً اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اتنی جلدی کیا ہے چینج کرنے کی؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ حرین کی شکل رونے والی ہو رہی تھی۔ دائم نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا، لیکن حرین کم از کم اپنی زندگی کا آغاز اس طرح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ زبردستی اس کے منہ میں سیب کے ٹکڑے ڈالنے لگا
और फिर तंबीह करते हुए बोला, अपने चेहरे के तासुरात ठीक करो। तुम जानती हो ना कि मैं किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं करता। हुरैन को वहां शदीद घुटन महसूस हो रही थी। अचानक उसे यूं लगा जैसे उसके वजूद से जान निकलती जा रही हो, जबकि दाइम बेताबी से उस रात के इंतजार में बैठा था। उसे यूं खामोश और बुझी बुझी हालत में देखकर वो उसके जेवरात उतारने लगा और साथ ही मुस्कुराता भी जा रहा था। हुरैन किसी मुजस्मे की मानित साकित बैठी रही, जबकि दाइम का दिल चाह रहा था कि वो उसके करीब रहे और उससे बातें करता रहे। तभी अचानक हुरैन बेहोश होकर उसके बाजू में झूल गई। दाइम के होश उड़ गए। उसने घबराकर उसके चेहरे की तरफ देखा। वैसे भी वो कब उससे शादी के लिए राजी थी और अब अचानक ये नई परेशानी खड़ी हो गई थी। दुल्हे वाले बहुत लालची साबित हुए थे। ऐन निकाह के वक्त उन्होंने मोटरसाइकिल की डिमांड रख दी थी। हुरैन का वालिद एक गरीब आदमी था। वो भला उनकी ये शर्त कहाँ से पूरी करता? दाइम खामोश खड़ा ये सारे मामला देख रहा था। वो दुल्हे वालों की नीयत और फितरत अच्छी तरह जान गया था, इसलिए उसने कड़क लहजे में उन्हें वहां से वापस भेज दिया और खूब बेइज्जती भी की, क्योंकि वो पहले भी कब चाहता था कि हुरैन किसी और की दुल्हन बने। अरे बेटा, ऐसा ना करो। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर उसकी बारात वापस चली गई तो फिर कौन उससे शादी करेगा? वो बर्बाद हो जाएगी। हुरैन के वालिद की आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। मेरी बेटी सारी उम्र इसी दहलीज पर बैठी रह जाएगी। हुरैन के वालिद की आवाज दुख और बेबसी से काम रही थी, जबकि हुरैन की माँ मुसलसल रोए जा रही थी और दुल्हे वालों से मिन्नतें कर रही थी कि वो बारात खाली वापस न ले जाएं। हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे, बस हमें थोड़ा वक्त दे दें। मगर दाइम ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, अब कोई बाइक नहीं मिलेगी। शादी करनी है तो ठीक, वरना आप लोग जा सकते हैं। हुरैन के वालिद शराफत अली भी दुल्हे वालों के सामने हाथ जोड़े खड़े थे कि अचानक दाइम ने उनके हाथ थाम लिए और कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। ये सुनकर सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो शख्स जो एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक था और जिसके यहाँ खुद हुरैन के वालिद बतौर पेवन काम करते थे, आज उनकी बेटी से शादी के लिए तैयार खड़ा था। मगर इस हकीकत से कोई वाकिफ नहीं था कि मोहम्मद दाइम खानजादा आज से नहीं बल्कि पूरे 2 साल से हुरैन को पसंद करता था। अगरचे उसे बाद में मालूम हुआ था कि हुरैन के वालिद वही शराफत अली हैं जो उसके दफ्तर में मुलाजिम हैं। ये मई की एक तपती दोपहर थी, जब अचानक रास्ते में दाइम की गाड़ी खराब हो गई थी। वो शदीद गुस्से में था। उसने फौरन मैकेनिक को फोन करके मौके पर बुला लिया और बेचैनी से उसका इंतजार करने लगा। इसी दौरान उसकी नजर दूर से आती एक लड़की पर पड़ी। उसने काले रंग की चादर ओढ़ रखी थी, कंधे पर बैग लटका हुआ था और हाथों में फाइल थामे नजरें झुकाए चली आ रही थी। मगर चुका देने वाली बात ये थी कि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी। उसकी वजह उसके पीछे आने वाले वो 2 लड़के थे जो मुसलसल उस पर फिक्रे कस रहे थे। दाइम अगरचा उनसे कुछ फासले पर खड़ा था, लेकिन वो पूरी सूरत हाल समझ चुका था। अचानक उसने आगे बढ़कर उन लड़कों का रास्ता रोक लिया और सख्त लहजे में बोला, तुम लोग उनके साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो? ये कहते हुए उसने एक लड़के का गिरबान पकड़ लिया। लड़के ने खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या आप उनके रिश्तेदार हैं जो इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं? जवाब में दाइम ने एक उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और गुस्से से बोला, आइंदा कभी किसी की माँ, बहन या बेटी का पीछा किया तो याद रखना, सीधा हवालात की हवा खिलाऊंगा। हुरैन घबराई हुई नजरों से उस शख्स को देख रही थी जो बिला वजह उसके लिए हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। उसके जहन में बस एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, आखिर ये शख्स है कौन? मगर खौफ के मारे उसने दोबारा पलट कर भी ना देखा और तेज कदमों से पैदल चलती हुई अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी माँ खतीजा बेगम हैरानी से उसे देख रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम क्यों रो रही हो? कि आज फिर उन लड़कों ने तुम्हें परेशान किया है? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ये नौकरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। नौकरी करने वाली लड़कियों का दिल मजबूत होना चाहिए और तुम तो किसी अजनबी मर्द को देखकर ही घबरा जाती हो।
خدیجہ بیگم اسے دلاسا دے رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ سلسلہ گزشتہ 4-5 دنوں سے مسلسل جاری تھا۔ جیسے ہی وہ اسکول سے نکلتی، وہ دونوں آوارہ لڑکے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے۔ حرین اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کے والد شرافت علی ایک بڑی فیکٹری میں پیوند تھے۔ انٹر مکمل کرتے ہی اس نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ شرافت علی اور خدیجہ بیگم نے جلد ہی اس کے لیے ایک مناسب رشتہ بھی طے کر دیا تھا۔ جب بھی وہ اپنے والد کو جہیز کے اخراجات کے لیے پریشان دیکھتی، اس کا دل بے چینی سے بھر جاتا۔ اس لیے اس نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کی جاب کرنے لگی۔ اگرچہ تنخواہ معمولی تھی، مگر اسی معمولی آمدنی سے اس کے جہیز کی کچھ نہ کچھ چیزیں آ جاتی تھی۔ شرافت علی اور خدیجہ بیگم کو اس زمانے سے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی حرین کو اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی خوبصورتی اور معصومیت سے نوازا تھا۔ وہ تو اسے گھر سے باہر بھیجنا بھی نہیں چاہتے تھے، مگر حرین کی ضد تھی کہ وہ نوکری ضرور کرے گی۔ ابھی اسے اسکول میں پڑھاتے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ دو لڑکے اسے تنگ کرنے لگے۔ جب بھی وہ اسکول سے واپس آتی، وہ اس کا پیچھا کرتے رہتے۔ لیکن آج نہ جانے وہ کون سا نامعلوم شخص تھا جس نے ان دونوں کی خوب پٹائی کر دی تھی۔ اب حرین بری طرح خوفزدہ تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ لڑکے یہ نہ سمجھیں کہ اس نے کسی سے شکایت کر کے انہیں پٹوایا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ محلے کے بدماش اور آوارہ لڑکے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور کسی کی زندگی برباد کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اگلے دن اس نے بڑی ہمت جمع کر کے گھر سے باہر قدم رکھا۔ پورا دن اس نے بچوں کو دل لگا کر پڑھایا، اور پھر چھٹی کے وقت ہمیشہ کی طرح اکیلی ہی گھر کی طرف روانہ ہوگی۔ وہ یہ راستہ آج سے نہیں، بلکہ اسی دن سے پیدل طے کر رہی تھی جس دن سے اس نے اسکول میں نوکری شروع کی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ اسکول کی حدود سے باہر نکلی، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے ایک بڑی سی گاڑی کے پاس کھڑا وہی شخص اسے بغور دیکھ رہا ہے۔ حرین الجھن کا شکار ہوگی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھنے لگی کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی، سنیے مس، آپ کا نام کیا ہے؟ میں آپ کے لیے اپنا رشتہ بھجوانا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ پہلے تو وہ شدید خوف زدہ ہوئی، پھر ہمت جمع کر کے غصے سے بولی، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ کل تو آپ انہی باتوں پر ان لڑکوں کو ذلیل کر رہے تھے کہ راہ چلتی لڑکیوں کو تنگ نہیں کرتے، اور آج خود وہی کام کر رہے ہیں۔ شیم آن یو۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، مگر وہ اجنبی کوئی اور نہیں بلکہ دائم خان زادہ تھا۔ اسے یوں غصے میں دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ اس نازک سی لڑکی پر غصہ بھی کس قدر اچھا لگ رہا تھا۔ پھر وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، لیکن میں نے آپ کو نہ چھیڑا ہے اور نہ ہی تنگ کیا ہے۔ میں تو صرف آپ سے آپ کا پتہ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور کسی سے شادی کی خواہش کا اظہار کرنا کوئی گناہ تو نہیں۔ میں نے کون سا آپ سے اظہار محبت کیا ہے؟ وہ بڑی ڈٹھائی سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ حرین کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا، اور اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے بولی، یوں راہ چلتے کسی کو پرپوز کرنا، یہ جانے بغیر کہ شاید وہ لڑکی شادی شدہ ہو یا کسی سے شادی کا وعدہ کر چکی ہو، اور پھر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کرنا کہاں کی شرافت ہے؟ اور ہاں مسٹر، میں آپ کو بتا دوں کہ میری منگنی ہو چکی ہے، اور چند مہینوں بعد میری شادی ہونے والی ہے، اس لیے آئندہ میرے راستے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خود بھی حیران تھی، کیونکہ آج تک ان آوارہ لڑکوں کو پلٹ کر جواب دینے کی ہمت اس میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر ایسی باتوں سے بہت گھبرا جاتی تھی، لیکن جس انداز میں اس نے دائم کو سخت سست سنائی تھی، اس پر وہ خود بھی حیران تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر پہنچ گئی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا، مگر اس کی سیاہ گہری آنکھیں اب تک اس کی نظروں کے سامنے گردش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے منگیتر عمیر کو تو صرف تصویر میں ہی دیکھا تھا، کیونکہ خدیجہ بیگم اور شرافت علی نے اسے تصویر دکھا کر ہی اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا،
उमैर की तस्वीर देखने के बाद भी उसका दिल किसी नई पड़ताल पर नहीं धड़का था, लेकिन आज उस शख्स को स्याह गहरी आंखों को देखकर वो एक अनजाने खौफ में मुब्तला हो गई थी, क्योंकि उसे इन आंखों में एक अजीब सा तासुर नजर आया था, जैसे वो जिस चीज को चाह ले उसे हासिल करके ही रहता हो। उसके बाद वो शख्स उसे दोबारा कभी रास्ते में नजर नहीं आया। 1 महीना नौकरी करने के बाद वो घर बैठ गई थी, क्योंकि सिर्फ 2 माह बाद उसकी शादी होने वाली थी। मगर उससे क्या मालूम था कि आने वाली जिंदगी उसके लिए क्या कुछ अपने दामन में छुपाई बैठी है। वो शाम का वक्त था, अम्मी बाबा अभी तक नहीं आए। वो बेचैनी से बार बार यही सवाल कर रही थी। रोजाना शराफत अली 4 बजे अपनी नौकरी से वापस आ जाते थे, मगर आज 4 से 6 बज चुके थे और फिर 6 से 8 बज गए। हुरैन नंगे पांव सहन में चक्कर काट रही थी और बार बार खतीजा बेगम भी परेशान किए जा रही थी। अचानक खुले दरवाजे से उसके वालिद अंदर दाखिल हुए, लेकिन उनके माथे पर बंधी खून आलूद पट्टी देखते ही हुरैन के मुंह से चीख निकल गई। बाबा, ये क्या हुआ आपको? इतनी ज्यादा चोट कैसी लगी? वो फौरन उनके सीने से लग गई और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी, जबकि उनके पीछे आने वाला शख्स खामोशी से खड़ा था। जिस लड़की के बारे में वो पता लगाते लगाते थक गया था कि वो कहाँ रहती है और किसकी बेटी है, आज वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसका दिल इस हकीकत पर यकीन करने को तैयार नहीं था। हुरैन भी अपने बाप को संभालते हुए उस वजूद को यकसर फरामोश कर बैठी थी जो उन्हें सहारा देकर अंदर लाया था। मगर जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े उस शख्स पर पड़ी, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो इन आंखों को कैसे भूल सकती थी? राह चलते उसे रिश्ते की पेशकश करने वाला नाइम खानजादा आज उसके जख्मी वालिद को सहारा देकर उनके घर ले आया था। दाइम को देखते ही हुरैन के दिल में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। ये सब किसने किया है? आपके साथ ये कैसे हुआ? क्या आपका एक्सीडेंट हुआ था? सवालात की बौछार करते हुए वो मुसलसल अपने वालिद को देख रही थी। तभी शराफत अली ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, क्या हो गया है हुरैन बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो साहब जी का मुझ पर एहसान है कि ये सही वक्त पर मुझे अस्पताल ले गए, वरना ज्यादा खून बहने से न जाने क्या हो जाता। फिर वो दाइम की तरफ मतवज्जा हुए और बोले, साहब जी, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठे ना। उसके बाद उन्होंने खदीजा बेगम को आवाज दी, शगुफ्ता बेगम साहिबा जी के लिए कुर्सी लेकर आओ और उनके लिए चाय भी बनाओ, साथ में समोसे वगैरह भी ले आना। आज शराफत अली की खुशी की इंतहा न थी, क्योंकि उनकी फैक्ट्री का इतना बड़ा मालिक दाइम खानजादा उनके खरीफ खाने पर आया था। वो खुशी से बेहाल हो रहे थे। दाइम मुस्कुरा दिया और उन्हें तसल्ली देते हुए बोला, अरे आप परेशान ना हो, मैं तो सिर्फ इसलिए आपको घर छोड़ने आया था ताकि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। वैसे भी मैं आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आपके घर आता जाता रहूंगा। ये कहते उसने चौड़ नजरों से हुरैन की तरफ देखा। हुरैन हैरत से बुत बनी खड़ी थी, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकती थी कि ये वही शख्स है जो उसके वालिद के सेठ हैं और जिनके पास उसके बाबा गुज़िश्ता 10-15 साल से मुलाजमत कर रहे थे। दाइम तो जल्दी वापस जाने का इरादा लेकर आया था, मगर हुरैन को इस घर में देखने के बाद उसका दिल वापस जाने को नहीं जा रहा था। इसलिए वो सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। शराफत अली और शगुफ्ता बेगम उसकी भरपूर खातर मदारत कर रहे थे, जबकि वो मुसलसल आजिज़ी और इंकसारी का मुजाहरा कर रहा था। दूसरी तरफ हुरैन अंदर जाकर न जाने कमरे में किस कोने में छुप गई थी। शगुफ्ता बेगम उसे आवाजें देते देते थक गई थी, मगर वो कमरे से बाहर न निकली। फिर शराफत अली मुस्कुराते हुए कहने लगे, ये मेरी बेटी हुरैन है, हमारी इकलौती बेटी। 2 माह बाद उसकी शादी है। ये सुनते ही जैसे दाइम के तमाम अरमानों पर ओस पड़ गई हो। वो तो ये समझ रहा था कि शायद उस लड़की ने उससे जान छुड़ाने के लिए झूठ बोला था, मगर अब उसे यकीन हो गया था कि वो सच कह रही थी। उसका रिश्ता वाकई तय हो चुका था और वह पहले से मंगनी शुदा थी। उसका मतलब ये था कि जिस लड़की ने बरसों बाद पहली बार उसके दिल में जगह बनाई थी, उसे उससे दस्तबरदार होना पड़ेगा। यह ख्याल उसके दिल पर बोझ बन गया था। वह थके हुए कदमों से उठ खड़ा हुआ, उनसे इजाजत ली और बाहर की तरफ बढ़ गया।
مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک اور اداسی اتر چکی تھی۔ اس لمحے وہ خود کو ایک ایسی اذیت میں مبتلا محسوس کر رہا تھا جس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہ تھا۔ دائم خانزادہ کے جانے کے بعد شرافت علی ماں بیٹی کو اس کے بارے میں بتانے لگا۔ پہلے سیٹھ کی بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی جب ان کی والدہ زندہ تھی۔ تمہیں یاد ہے نا شگفتہ، میں بھی ان کی شادی میں گیا تھا۔ میں شروع سے ہی صاحب جی کی نظروں میں بہت خاص رہا ہوں، وہ میری بہت عزت کرتے ہیں، لیکن سنا ہے کہ ان کی شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ نہ جانے میاں بیوی کے درمیان کیا اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ حالانکہ صاحب جی تو بہت اچھی طبیعت کے مالک ہیں، مگر ان کی بیوی نے ان سے طلاق لے لی تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں اور کوئی ان پر دوسرے طرح کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ صاحب جی کے اندر ایسی کوئی بری عادت نہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ شرافت علی بڑے خلوص اور ملنساری سے دائم خانزادہ کی تعریفیں کیے جا رہا تھا، جبکہ حرین نے بے اختیار منہ بنا لیا۔ اوہو، اچھی عادتیں! ابھی بھی راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑتے اور انہیں پرپوز کرتے پھرتے ہیں۔ لگتا ہے واقعی نشہ کرتے ہوں گے، اور بابا کو نہ جانے ان میں کیا سرخاب کے پر نظر آتے ہیں۔ اور یہ سب صرف دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے بابا کا بھرم توڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے یوں گزر گئے جیسے وقت کو پڑ لگ گئے ہوں، اور اب اس کی شادی میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ مائیوں کا پیلا جوڑا پہنے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ایک بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی تھی، کیونکہ اسے اپنے ہونے والے سسرال والوں کی لالچی طبیعت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کی ساس بار بار آ کر جہیز کا تقاضا کرتی اور جہیز میں رکھی گئی چیزوں میں طرح طرح کے نقص نکالتی رہتی۔ یہ سب دیکھ کر حرین کو شدید خوف محسوس ہوتی تھی۔ اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ غلط لوگوں میں طے کر دیا ہو، مگر اب کچھ بھی بدلنا ممکن نہیں تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، مہمانوں کو دعوت نامے بھی بھیجے جا چکے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ نکاح سے ایک دن پہلے شرافت علی خوشی سے اپنی بیوی شگفتہ بیگم سے کہہ رہے تھے، صاحب جی بہت اچھے انسان ہیں۔ دیکھو بیٹی کی شادی کے لیے انہوں نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر مزید پیسوں کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا۔ آج کے دور میں بھلا کون کسی کی اتنی مدد کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شرافت علی کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ پردے کے اس پار کھڑی حرین کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے خود سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی۔ اگلے ہی دن وہ سرخ جوڑا پہنے دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ دن اس کی زندگی کو کس موڑ پر لے جانے والا ہے۔ عین نکاح کے وقت لڑکے والوں نے اپنی اصلیت دکھا دی تھی، اور جہیز میں موٹر سائیکل نہ ملنے پر شرافت علی کو ذلیل و رسوا کرنے لگے تھے۔ اسی دوران شرافت علی کی دعوت پر آنے والے دائم خانزادہ اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئے۔ اتنے بڑی آدمی کو وہاں دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ لڑکے والوں کی لالچ اور بدتمیزی دیکھ کر دائم نے انہیں سختی سے جواب دیا اور ذلیل کر کے وہاں سے واپس بھیج دیا۔ یوں حرین کی بارات واپس لوٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ماریا بھاگتی ہوئی حرین کے پاس آئی اور اسے ساری بات بتا دی۔ حرین شدید غصے میں تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ دائم نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ وہ اس سے پہلے بھی اس کی شادی کی پیشکش کر چکا تھا۔ جب اس کا نکاح دائم خانزادہ سے ہوا تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے والد ایک پہلے سے شادی شدہ شخص کے ساتھ اس کی شادی کیسے کر سکتے ہیں۔ نکاح کے بعد دائم اسے رخصت کرا کے اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ شادی کی پہلی رات جب اس کی طبیعت اور ذہنی کیفیت نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی، تو اگلے ہی دن دائم نے اس کی والدہ شگفتہ بیگم کو فلیٹ پر بلا لیا تاکہ وہ اس کا خیال رکھ سکیں۔ حرین نے ماں سے شکوہ کرتے ہوئے کہا، امی، یہ آدمی بہت برا ہے، آپ نے میری شادی اس کے ساتھ کیوں کر دی؟ نہ جانے یہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نشہ کرتے ہوں اور میرے ساتھ بدسلوکی کریں۔ وہ اپنے خوف اور مہموں میں گھری ہوئی تھی۔ شگفتہ بیگم نے اسے سینے سے لگا کر کہا،
نہیں میری بچی، دائم ایسا انسان نہیں ہے۔ میں تو تیری قسمت پر حیران ہوں۔ تیرے نصیب کا ستارہ تو آسمانوں پر چمک رہا ہے۔ دیکھ تو اس فیکٹری کے مالک کی بیوی بن گئی ہے، جہاں تیرا باپ 15 سال سے ملازمت کر رہا تھا۔ یوں سمجھ کہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ وہ بہت اچھا انسان ہے اور تیرا بہت خیال رکھے گا۔ حورین خاموش بیٹھی سب سنتی رہی، مگر اس کے دل میں آنے والے کل کا خوف اور انجانی پریشانیاں پہلے ہی گھر کر چکی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے قسمت اب اسے کون سا نیا رنگ دکھانے والی ہے۔ شام کے وقت جب دائم گھر واپس آیا تو اس کی ماں جا چکی تھی۔ اس وقت حورین کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی اور وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دائم کمرے میں داخل ہوا، وہ گھبرا کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دائم اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور نرمی سے بولا، کیا ہوا میری پیاری بیوی؟ مجھے دیکھ کر اتنا گھبرا کیوں گئی ہو؟ حورین خاموش رہی۔ دائم اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ حورین نے دھیمی آواز میں جواب دیا، اب کچھ بہتر ہے۔ اس کا جواب سن کر دائم ہنس پڑا اور بولا، یار تم بھی کمال ہو، ہماری زندگی کی اتنی اہم رات تھی اور تم نے وہ بھی مس کر دی۔ اس کی بات سن کر حورین نے غصے سے اسے دیکھا اور بولی، آپ کے لیے تو یہ رات اہم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ تو پہلے سے شادی شدہ ہیں، پھر اپنی پہلی بیوی کے پاس جائیں، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حورین کی معصومیت پر دائم کو دوبارہ ہنسی آ گئی۔ وہ مذاق کرتے ہوئے بولا، ہاں ہاں بالکل میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ یہ سنتے ہی حورین ایک جھٹکے سے اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اسے لگا اس کے والد نے اس کی شادی ایک شادی شدہ شخص اور 2 بچوں کے باپ سے کر دی ہے۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، پھر میری زندگی برباد کیوں کی؟ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی اور میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ دائم مسکراتے ہوئے بولا، بس تم مجھے اچھی لگ گئی تھی اس لیے، اور ویسے بھی اسلام میں مرد کی 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ حورین حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے بعد بھی شادی کریں گے؟ دائم اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں، اگر کوئی اور لڑکی اچھی لگ گئی تو کر لوں گا۔ اس کی بات سنتے ہی حورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں ایسا شخص ہوگا جو دل پھینک مزاج کا ہوگا، جس کی پہلے سے بیوی اور بچے ہوں گے اور جو آئندہ بھی مزید شادیوں کا ارادہ رکھتا ہوگا۔ حورین کو روتا دیکھ کر دائم خانزادہ اٹھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور مسکراتے ہوئے بولا، ارے پاگل، اتنی خوبصورت بیوی ہوتے ہوئے میں اور شادی کیوں کروں گا؟ تم جانتی بھی ہو میں کتنے سالوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ تم انکل شرافت کی بیٹی ہو۔ بہت اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ تمہاری بارات واپس جا رہی تھی۔ تمہیں تو میرا احسان ماننا چاہیے کہ میں نے تم سے شادی کر لی۔ وہ جان بوجھ کر حورین کو تنگ کر رہا تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اٹھو، اب تمہاری طبیعت کافی بہتر ہے، جا کر کچھ کھانے کو بنا لو، کچن میں سب کچھ موجود ہے، جو دل چاہے پکا لینا۔ حورین خاموشی سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ بے دلی سے اس نے مٹن قیمہ تیار کرنا شروع کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی بھیگتی جا رہی تھیں۔ اس کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ یہ کیسی شادی ہے؟ لڑکیوں کے تو اپنی شادی سے وابستہ نہ جانے کتنے خواب اور ارمان ہوتے ہیں، مگر یہاں نہ کوئی ولیمہ ہوا، نہ کسی نے استقبال کیا اور نہ ہی اسے دلہن کی طرح عزت اور خوشی کے ساتھ گھر لایا گیا۔ وہ تو اسے سیدھا اس فلیٹ میں لے آئے تھے۔ اس کے دل میں ایک اور خیال بھی بار بار چبھ رہا تھا کہ اگر دائم اسے واقعی اتنا چاہتے تو اسے اپنے گھر کیوں نہ لے جاتے؟ ظاہر ہے وہاں ان کی پہلی بیوی موجود ہوگی، تو شاید اسے کبھی وہاں نہ رہنے دیتے۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو ساون کی بارش کی طرح برسنے لگے تھے۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی قسمت میں ایک ایسا شخص لکھا ہوگا جو پہلے سے شادی شدہ ہوگا، ایک ایسا انسان جس کی زندگی پہلے ہی کسی اور کے ساتھ بندھی ہوئی ہوگی۔ جب دونوں کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو دائم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو تمہیں کہیں باہر لے چلتا ہوں، ویسے تو آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، فیکٹری میں سارا دن چینجنگ کرتا رہا، حساب کتاب دیکھتا رہا، مگر تمہاری خاطر آج مجھے تمہیں گھمانے لے چلتا ہوں۔
حرین نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں، مگر دائم نے مسکرا کر جواب دیا، اب تم میری بیوی ہو۔ حرین نہ چاہتے ہوئے بھی دائم خانزادہ کے ساتھ چل پڑی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس نے بات نہ مانی تو وہ زبردستی بھی کر سکتا ہے۔ اسے گزشتہ رات کا ہر لمحہ یاد آ گیا تھا۔ دوسری طرف فیکٹری کا ماحول آج معمول سے کچھ مختلف تھا۔ روز کی طرح آج بھی دائم خانزادہ نے تمام حساب کتاب کا جائزہ لیا، فائلیں چیک کی اور مزدوروں کے معاملات دیکھے، مگر آج اس کا دل بار بار کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ شام کے 5 بجتے ہی اس نے تمام فائلیں بند کی اور سیدھا فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ آج وہ حرین کو باہر لے جانا چاہتا تھا تاکہ شاید اس کا دل کچھ بہل جائے۔ گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے جب وہ دروازے تک پہنچا اور اس کی نظر حرین پر پڑی تو وہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا۔ سادگی میں لپٹی وہ لڑکی اسے یوں محسوس ہوئی جیسے چاندنی میں نہائی ہوئی کوئی حسین تصویر ہو۔ شہر کے پوش علاقے میں داخل ہوتے ہی حرین کی نظریں بلند و بالا عمارتوں، جگمگاتی روشنی اور ارد گرد پھیلی رونقوں میں کھو کر رہ گئی تھی۔ وہ پہلی بار اتنے بڑے شاپنگ مال میں آئی تھی۔ ہر طرف مہنگے اور مشہور برانڈ کے بورڈز چکمگا رہے تھے۔ وہ اس سے پہلے کبھی ایسے عالیشان مال میں نہیں آئی تھی۔ تبھی دائم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ سب سے پہلے وہ ایک مہنگے بوتیک میں داخل ہوا اور بولا، یہاں آؤ، تمہارے لیے کپڑے دیکھنے ہیں۔ حرین فوراً بولی، نہیں، میرے پاس کپڑے ہیں۔ اس کے پاس اپنے جہیز کے وہ کپڑے موجود تھے جو اس نے اپنی پسند سے بنوائے تھے، اگرچہ وہ اتنے مہنگے نہیں تھے۔ دائم نے اسے بھرپور نظر سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم میری بیوی ہو اور میری بیوی کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس نے سیلز گر کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کے لیے کچھ خوبصورت پارٹی ویئر دکھاؤ، سب سے خوبصورت جو تمہارے پاس موجود ہو۔ حورین حیرت سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ ریشمی فراکس، نگینوں سے سجی ساڑیاں اور مہنگے لون کے سوٹ، ہر چیز اس کے خوابوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی شخص اتنے قیمتی کپڑے خرید سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد سیلز گر ایک خوبصورت نیوی بلو فراک لے آئی جس پر نفیس ہاتھ کی کڑھائی کی گئی تھی اور اس کی قیمت 85,000 روپے تھی۔ نائم نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ ٹھیک ہے؟ مگر حرین تو صرف قیمت دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ یہ بہت مہنگا ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ دائم ہنس پڑا اور بولا، مہنگا ہے تو کیا ہوا، مجھے پسند آیا ہے۔ حرین خاموش ہوگی۔ اس کے ذہن میں یہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اتنی رقم میں تو ان کے گھر کے 2 سے 3 مہینے کے اخراجات آرام سے پورے ہو سکتے تھے، اور یہ شخص چند لمحوں میں اتنی بڑی رقم خرچ کر رہا تھا۔ دائم نے وہ ڈریس پیک کروا لیا اور اس کے ساتھ مزید 3 فراکس بھی منتخب کر کے پیک کروا دی جو سب کی سب بے حد مہنگی تھی اور خود دائم نے پسند کی تھی۔ اس کے بعد اسے جیولری سیکشن میں لے گیا جہاں ہیرے جڑی بالیاں، سونے کی چینیں اور جدید ڈیزائن کی انگوٹھیاں سجی ہوئی تھیں۔ سیلز مین نے ایک نہایت نفیس نیکلس نکالا جس پر چھوٹے چھوٹے اصلی موتی جڑے ہوئے تھے اور اس کی قیمت 1,20,000 روپے تھی۔ حرین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ تو بہت مہنگا ہے، میں اس کا کیا کروں گی؟ وہ بمشکل بول پائے۔ دائم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور نیکلس کے ساتھ بالیاں، ایک انگوٹھی اور ایک خوبصورت بریسلٹ بھی اس کے لیے پیک کروا دیا۔ پھر وہ بولا، چلو کچھ کھاتے ہیں؟ حرین نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، مگر دائم اس کے اپنے ساتھ ایک کیفے میں لے آیا اور اپنے لیے کافی منگوا لی، جبکہ حرین خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بڑے لوگ کس قدر بے دریغ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ دائم نے اس کے لیے اتنی مہنگی اور قیمتی چیزیں خریدی تھیں، مگر پھر اس کے دل میں ایک کسک سی ابھری، کیا فائدہ اگر ایک دن دائم کا دل بھر گیا تو؟ اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ سکی تھی۔ تبھی دائم نے نرمی سے پوچھا، تم خوش ہو؟ حرین نے خاموشی سے نظریں جھکائیں۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور واپسی کے سفر میں وہ پورے راستے خاموش بیٹھی رہی۔ جب وہ دونوں فلیٹ واپس پہنچے تو حرین کے دل میں ایک بار پھر بے چینی نے جنم لے لیا۔ وہ ابھی دائم کے ساتھ اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پائی تھی، مگر دائم کے لیے خوشی برسوں کے انتظار کے بعد ملی تھی اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، خاص طور پر
اس لیے کہ گزشتہ رات بھی حرین کی پریشانی نے اس کی خوشی کو ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ حرین خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جب دائم اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ چوما، اس کا ہاتھ تھاما اور محبت سے بولا، آج میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ حرین جانتی تھی کہ کل تو وہ کسی نہ کسی طرح بچ گئی تھی، مگر آج اس کے لیے بچ نکلنا ممکن نہ ہوگا۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو اس رشتے کے لیے آمادہ کیا، اور پھر اس رات دائم نے اپنی خوشی اور اپنائیت کو اس کے ساتھ محسوس کیا۔ کافی دیر تک وہ اپنے جذبات اور محبت کا اظہار کرتا رہا۔ صبح جب دائم کی آنکھ کھلی تو حرین گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کیے اور کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آج حرین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے کے بعد اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، ورنہ مدیحہ کے ساتھ گزارا ہوا وقت اسے کبھی ذہنی سکون نہ دے سکتا تھا۔ مدیحہ کا خیال آتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ وہ ان یادوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو حرین بھی جاگ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی تیار ہو کر باہر آئی تو دائم اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ حرین نے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا اور پھر وہ فیکٹری کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے نہ جانے کے بعد حرین دیر تک یہی سوچتی رہی کہ اگر دائم کی پہلی بیوی نہ ہوتی تو شاید اس کی زندگی کتنی خوبصورت اور مکمل ہوتی۔ بے شک دائم کے پاس دولت، حیثیت اور ہر آسائش موجود تھی، مگر ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ بانٹ لینا آسان نہیں ہوتا۔ اسی خیال سے اس کے دل میں ایک انجانی سی جلن اور حسد نے جنم لیا۔ پھر جب اس نے آنکھیں بند کی تو دائم کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ اس کی وجاہت، پرکشش شخصیت اور دلکش انداز یاد آتے ہی اس کے لبوں پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے دل میں مگر اب بھی دائم کی پہلی بیوی کی چبھن کہیں نہ کہیں باقی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے یہ سب قبول کرنا تھا۔ سارا دن اس کا بہت بور گزرا، کیونکہ اس گھر میں نہ کوئی اس کا اپنا تھا اور نہ ہی اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام تھا۔ شام کو جب دائم کے آنے کا وقت قریب آیا تو اس نے دائم کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک خوبصورت لون کا جوڑا نکالا اور اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ اس کی زندگی میں ایسا دن کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ سادہ لباس پہنتی تھی، جس کے زیادہ تر کپڑے اس کی ماں اپنے ہاتھوں سے سیا کرتی تھی، آج اس کے پاس لاکھوں روپے مالیت کی چیزیں موجود تھیں۔ تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا اور دائم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گفٹ باکس تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور باکس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تمہارے لیے ہے۔ حرین نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے پوچھا، اب اس میں کیا ہے؟ دائم مسکرایا اور بولا، کھول کر دیکھ لو۔ حرین نے کامتے ہاتھوں سے باکس کھولا تو اندر ایک نہایت نفیس اور خوبصورت انگوٹھی رکھی تھی، جس پر ایک چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ دائم نے نرمی سے کہا، یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ ویسے بھی ہمارا نکاح اتنی جلدی اور ہنگامی حالات میں ہوا تھا کہ کچھ بھی نہ ہو سکا۔ حرین کو وہ انگوٹھی بے حد پسند آئی تھی۔ دائم نے انگوٹھی اٹھائی اور خود اس کی انگلی میں پہنا دی، لیکن آج سارا دن ایک بات اسے اندر ہی اندر پریشان کیے ہوئے تھے، اور اس نے طے کر لیا تھا کہ دائم کے آتے ہی وہ اس سے یہ سوال ضرور کرے گی۔ چنانچہ اس نے ہمت کر کے پوچھا، دائم، آپ مجھے اپنے گھر کب لے کر جائیں گے؟ دائم نے حیرانی سے اسے دیکھا اور بولا، یہ گھر ہی تو ہے۔ حرین نے فوراً کہا، نہیں دائم، میرا مطلب آپ کے اصل گھر سے ہے، جہاں آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کی بیوی اور بچے ہوں۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں ان سب کے ساتھ رہوں۔ دائم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، اچھا تو میری بیوی کو قبول کر لو گی؟ میرے بچوں کو بھی اپنا لو گی؟ حرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اب تو کرنا ہی پڑے گا، مجبوری جو ہے۔ اس کی بات سن کر دائم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پھر اس نے گہری نظروں سے حرین کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، اچھی طرح سوچ لو۔ حرین نے اس کی نظروں میں پہلی بار اپنے لیے ایک عجیب سی اپنائیت محسوس کی تھی، ایسی اپنائیت جس نے اس کے دل میں بے شمار الجھنوں کے باوجود ایک لمحے کے لیے سکون سا بھر دیا تھا۔ تبھی وہ اس سے دوبارہ کہنے لگا، کیا واقعی تم میری بیوی اور بچوں کو قبول کر لو گی؟ حرین نے دھیرے سے جواب دیا، ہاں میں قبول کر لوں گی۔ دائم نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا وقت آنے پر میں تمہیں ضرور اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔
उस दिन दाइम खानज़ादा के ख़ानदान में खुशी का एक बड़ा मौका था। उसके छोटे चचा की बेटी की मंगनी थी और पूरा ख़ानदान एक हाल में जमा होने वाला था। दाइम सोच रहा था कि वो हुरैन को भी अपने साथ ले जाए ताकि सब उसे देख लें और सबको मालूम हो जाए कि उसने शादी कर ली है। सुबह दफ्तर जाते हुए उसने हुरैन से कहा था, हुरैन, आज तुम तैयार रहना। मेरे ख़ानदान में एक फ़ंक्शन है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ताकि सबको पता चल जाए कि मैं शादी कर चुका हूँ। हुरैन कुछ घबरा गई और बोली, अगर आप ऐसे ही मुझे अपने घर वालों से मिलवा देते तो और बात थी, लेकिन सबके सामने फंक्शन में ले जाएंगे तो कहीं कोई मसला ना बन जाए। आपकी बीवी और बच्चे क्या कहेंगे? दाइम ने इत्मीनान से जवाब दिया, कुछ नहीं होगा, तुम इस बात की फिक्र मत करो। फिर हुरैन ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा जाना ज़रूरी है क्या? आज आप खुद ही चले जाएं, मुझे फिर कभी साथ ले जाइएगा। दरअसल उसे लड़ाई झगड़ों से बहुत खौफ महसूस होता था और वह यही सोच रही थी कि कहीं दाइम की पहली बीवी भरे मजमे में कोई हंगामा न खड़ा कर दे। तभी दाइम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि सबसे ज़्यादा अहम भी है, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता हूँ। शाम को जब हुरैन तैयार होने लगी तो उसने वो नेवी ब्लू फ्रॉक निकाली जो दाइम ने उसे खरीद कर दी थी। साथ ही वो नफीस सी ज्वेलरी भी पहन ली जो उसी दिन उसकी शॉपिंग का हिस्सा थी। उसने पहली बार अपने बाल खोलकर संवारे, हल्का सा मेकअप किया और दुपट्टा सर पर ले लिया, क्योंकि उसे दुपट्टा गले में डालने की आदत नहीं थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब दाइम ने उसे देखा तो चंद लम्हों के लिए जैसे बोलना ही भूल गया हो। सादा सी लड़की आज हल्के से मेकअप में इस कदर हसीन लग रही थी कि दाइम को वो किसी शहजादी से कम महसूस न हुई। वो उसके करीब आया, उसके गले में बाहें डालते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हुरैन का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हाल में दाखिल होते ही सबकी नजरें उन दोनों पर जम गई। दाइम खानजादा के साथ एक खूबसूरत लड़की को देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोग उससे पूछने लगे, दाइम, ये कौन है? उसने फख्र से जवाब दिया, ये मेरी बीवी है। सब लोग उससे मोहब्बत और एहतराम से मिले। हुरैन जो इस इंतजार में थी कि शायद अभी दाइम की पहली बीवी आएगी और कोई हंगामा बर्पा हो जाएगा, हैरान रह गई, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पूरे फंक्शन में सब लोग उसके साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आए। औरतें भी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी और दाइम से कह रही थी, दाइम, तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। हुरैन बेहद हैरान थी कि किसी एक शख्स ने भी उसे गुस्से या नफरत से नहीं देखा था। हालांकि असूलन दूसरी बीवी होने की वजह से उसे तवक्को थी कि लोग उसके बारे में चमगोइयाँ करेंगे या उसे अजीब नज़रों से देखेंगे, मगर यहाँ तो हर शख्स ने उसे इज्जत और अपनायत से अपनाया था, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वापसी पर जब वो लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो हुरैन ने महसूस किया कि गाड़ी किसी और सिमत जा रही है। उसने हैरानी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? दाइम ने मुख्तसर जवाब दिया, घर। हुरैन फौरन बोली, तो सीधा घर चले ना, मेरा कहीं और जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ। रात को भी आपने मुझे ठीक से सोने नहीं दिया था। ये कहते हुए उसने शर्म से सिर झुका लिया। दाइम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, इतनी खूबसूरत बीवी हो और फिर रात को नींद कहाँ आती है? कुछ ही देर बाद गाड़ी एक खूबसूरत और शानदार बंगले के सामने आकर रुकी। हुरैन ये मंजर देखकर जैसे सांस लेना ही भूल गई हो। इतना खूबसूरत बंगला देखकर पहले तो वह हैरान हुई और फिर उस कश्मकश में मुब्तला हो गई कि आखिर वो लोग कहाँ आ गए हैं। जब दाइम ने उसे बताया कि ये मेरा घर है, तो वो मज़ीद परेशान हो गई और फ़ौरन बोली, नहीं दाइम, अब हम अंदर नहीं जाएँगे, हम फ्लैट में ही वापस चलते हैं। उसे ये सोच कर ही खौफ महसूस हो रहा था कि कहीं दाइम की माँ या उसकी पहली बीवी उसे धक्के देकर घर से ना निकाल दे। लेकिन दाइम ने मजबूती से उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ अंदर ले गया। घर के अंदर दाखिल होते ही एक औरत उनके सामने आई और बोली, साहब जी, आप आ गए। तभी दाइम ने उसका तारुफ करवाते हुए कहा, ये मेरी बीवी हुरैन है। इस औरत ने मुस्कुराकर हुरैन को सलाम किया और बोली, साहब जी, जब आपका फ़ोन आया था तो मैंने पूरे घर की सफाई करवा दी थी और आपका कमरा भी तैयार करवा दिया था। उसके बाद दाइम हुरैन को अपने कमरे में ले गई। कमरा देखकर वो हैरान रह गई।
اتنا بڑا اور خوبصورت کمرہ جس کی ہر چیز قیمتی اور نفیس تھی، جبکہ پورا کمرہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ مگر حرین کے ذہن میں ابھی تک یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ گھر کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا، دائم، باقی گھر والے کہاں ہیں؟ دام نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا، میں ہی تو ہوں اس گھر میں، میرے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں رہتا۔ حورین حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو دائم نے اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ اس کے والد کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس کی والدہ بھی شدید بیمار رہنے لگی تھی۔ انہی حالات میں انہوں نے اپنی بھتیجی یعنی اس کے ماموں کی بیٹی مدیحہ کے ساتھ اس کی شادی کروا دی تھی۔ مدیحہ اس سے 8 سال بڑی تھی اور کسی اور کو پسند بھی کرتی تھی، مگر اس کے ماموں نے زبردستی اس کی شادی دائم سے کروا دی۔ وہ دونوں اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ پھر اچانک ایک دن اس کے ماموں کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی انتقال کر گئے۔ مدیحہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان صرف دوستی کا رشتہ تھا۔ دائم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دن ضرور اس کی خوشی پوری کرے گا۔ دوسری طرف اس کی والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھی اور ڈاکٹر انہیں لا علاج قرار دے چکے تھے۔ پھر جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو 2 ماہ بعد اس نے مدیحہ کو طلاق دے دی اور اس شخص کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا جسے وہ واقعی پسند کرتی تھی۔ خاندان کے صرف چند بزرگ ہی اس موقع پر موجود تھے۔ دائب نے محبت بھری نگاہوں سے حورین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری زندگی میں تمہارے سوا کبھی کوئی اور نہیں تھی۔ میں نے تو کبھی پہلی نظر میں ہی اسے اپنے لیے پسند کر لیا تھا۔ جب میں اس گھر میں اکیلا رہتا تھا تو یہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا، اس لیے میں فلیٹ میں منتقل ہو گیا تھا، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ یہی آ کر رہوں، کیونکہ اب اس گھر کو سنبھالنے والی آ چکی ہیں۔ دائم کی یکدم ہلکے ہو گئے، وہ تمام وسوسے اور پریشانیاں جو اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی لمحوں میں ختم ہو گئی۔ اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون اور اطمینان محسوس ہوا، اور اسی رات حرین دائم کی باہوں میں خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کرتے ہوئے گہری اور سکون بھری نیند سو گئی۔